العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کما ہوا اہلہ والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد المصطفیٰ نخبۃ الانبیاء خاتم النبیین صلوات وخلیفتہ وصاحب لوائہ سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات وعطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین صلوات پڑھ دے مل کے محمد یا لسان اللہ ادرکنی تمام تعریف اللہ کے لیے درود و سلام محمد و آل محمد پر 8 محرم ہے، منسوب ہے دن ابوالفضل العباس سے۔ انسان کو اللہ نے بہت سی صفات عطا کی ہیں جو اس کی صفتیں کہلاتی ہیں، اور آواز اس میں نہیں آ رہی؟ نہیں، اس میں نہیں آ رہی، چلیں کوئی بات نہیں، یہ مائک نہیں۔ تو اللہ نے بہت ساری صفتیں انسان کو دی ہیں جو اس کی صفتیں کہلاتی ہیں، کیریکٹرسٹکس کہلاتی ہیں، خاصیتیں کہلاتی ہیں، جو کبھی کبھار انسان میں ہوتی ہیں، کبھی کبھار انہیں حاصل کرنا ہوتا ہے۔ کوئی محنت سے حاصل کرتا ہے، کوئی ریاضت سے حاصل کرتا ہے، کوئی وراثت سے حاصل کرتا ہے۔ یہ صفات ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی میں کوئی صفت نہ ہو، اس کے والدین میں ہو لیکن اس میں نہ ہو، تو وہ محنت سے حاصل کر سکتا ہے، پڑھ کے حاصل کر سکتا ہے۔ کسی ایسے شخص کے پاس بیٹھ کے جس میں وہ صفت ہو، اس سے وہ حاصل کر کے اپنے اندر ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ اسے صفات کہتے ہیں، کیریکٹرسٹکس کہتے ہیں۔ لیکن ایک شے ہوتی ہے جسے قرآن میں اللہ فضل کہتا ہے۔ آپ کسی سے شرف تو حاصل کر سکتے ہیں، شریف بن سکتے ہیں، اشرف بن سکتے ہیں، لیکن فضل اللہ عطا کرتا ہے۔ اسی فضل کی بنیاد پر کوئی کسی سے افضل قرار پاتا ہے۔ کوئی افضل اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو اللہ نے کوئی فضل عطا کیا ہوتا ہے۔ جس کو اللہ فضل عطا کر دے اس کی فضیلت بیان ہوتی ہے۔ ہر کسی کے فضائل نہیں بنتے، بنانے سے نہیں بنتے فضائل، کہ آپ بیٹھے سر جوڑ کے کچھ ادھر سے لیا، کچھ ادھر سے لیا، کچھ اس کا حاصل کیا، کچھ ادھر سے چرایا، اور آپ نے فضائل بنا دیے۔ آپ کہہ دیں گے کہ یہ ان کے فضائل ہیں، لیکن فضائل اس وقت تک ہوتے نہیں ہیں جب تک اللہ فضل نہ عطا کرتا ہے۔
جب اللہ کسی کو فضل عطا کر دے تو وہ فضیلت والا بن جاتا ہے، فضیل بن جاتا ہے، کسی سے افضل ہو جاتا ہے. یعنی افضل کوئی بندوں کے بنانے سے نہیں ہوتا، اللہ کے بنانے سے وہ افضل بنتا ہے. قرآن کی آیت ہے، اب فضل ہے کہاں؟ تو قرآن میں ڈھونڈنا پڑے گا. تو قرآن کی ایک حسین آیت آپ کو سنا رہا ہوں. اللہ بتا رہا ہے، ویسے تو ہم 4 قل کے ہی سارے مسلمان بس محدود ہیں 4 قل تک، 4 قل سے آگے قل ہی نہیں آتے. ورنہ آپ یقین کریں اگر عشرے کا عنوان قل رکھا جائے تو منافقین کی رسم قل ہو جائے. 4 قل ہیں، 4 قل ہیں، 4 قل ہیں، یہی سن رہے ہیں 4 قل ہیں. سب کو یاد ہے کہ ہاں بس یہ بس بچوں کو سکھا دیا بچپن میں اسلامیات میں 4 قل ہیں بس. قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، معوذتین ہو گئی، قل اعوذ برب الفلق، قل یا ایھا الکافرون. کیسی عجیب بات ہے. جملہ کہوں اب بات آ گئی تو عرض کر دوں. سب پڑھتے ہیں قل یا ایھا الکافرون، یا ایھا الکافرون. پوری امت مل کے کافروں کو کہہ رہی ہے یا کافرون. کسی کو موت نہیں پڑتی، ہم یا علی کہہ دیں تو موت آ جاتی ہے. عجیب ہے نا، عجیب بات ہے. تو وہ 4 قل یاد کرا دیے. حالانکہ اس سے اہم قل بھی ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اصلی قل بھلانے کے لیے 4 قل پہ لگا دیا. یہ بھی پڑھو لیکن اصلی تو یاد رکھو، کیونکہ اصلی میں اجر چھپا ہے. قرآن کس نے دیا؟ رسول اللہ نے دیے نا. یہ 4 قل کس نے دیے؟ رسول اللہ نے دیے. اب آپ چاہتے ہیں آپ یہ قل پڑھیں تو کافروں کے مقابلے میں طاقت آ جائے، سورہ توحید پڑھیں اخلاص آ جائے، سورہ ناس پڑھیں قل اعوذ برب الناس تو لوگوں کے شر سے بچیں، سورہ فلق پڑھیں قل اعوذ برب الفلق تو آپ کے رزق و روزی میں اضافہ ہو. یہ سارے قل ہیں لیکن دیے رسول نے. آپ نے گھر بنوایا، شاہ صاحب نے گھر بنوایا، سب کچھ بہترین لگوایا، مزدوروں کو بلا کے کام کروایا. مزدور جب بنا چکے بنا کے گئے اجرت نہیں دی. اب جب تک ان کی اجرت نہیں ادا ہوتی نا، جب تک اس میں نماز بھی نہیں ہو سکتی. گھر ان کا ہے، سب کچھ ان کا ہے، پانی ان کا ہے، بل دے رہے ہیں، لیکن جس مزدور نے اس کی سبیل کی ہے اس کی اجرت نہیں ادا ہوئی. یعنی جب تک اجرت ادا نہ ہو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. 4 قل امت پڑھے جا رہی ہے، جب تک 5ویں قل پہ عمل نہیں کرے گی 4 قل کا فائدہ نہیں ہوگا. اب دیکھیے 4 قل وہ ہو گئے، 5واں قل وہ ہو گیا. تھا میں فضل پر، بھول تو نہیں گئے. فضل اللہ عطا کرتا ہے، وہی کسی کو افضل بناتا ہے. جس کو وہ افضل بنائے اس کی فضیلت بیان ہوتی ہے. ایک ہو تو فضل ہے، بہت سارے ہوں تو فضائل ہیں. یعنی فضائل اللہ دے کے بھیجتا ہے. اب ہم فضل ڈھونڈنے قرآن میں نکلے تو پھر آیت ملی قل والی. قل ان الفضل بید اللہ. کہہ دو فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. قل ان الفضل بید اللہ. کہہ دو فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب آپ کہیں گے جی فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اب ہم کہاں ڈھونڈیں فضل کو؟
اب توجہ کیجئے گا، آیت خود فیصلہ کرے گی، اور اپنے جملے نہیں کہوں گا، صرف آیت کا اگلا حصہ سناؤں گا، آپ سمجھ جائیں گے۔ لیجئے جناب، یہ رسول کی فضیلت بیان کرتے ہیں، رسول کے فضائل پڑھتے ہیں، علی کے فضائل پڑھتے ہیں، رکتے ہی نہیں ہیں، حسن کے فضائل، حسین کے فضائل، مولا عباس کے فضائل، تمام ائمہ کے فضائل، سیدہ کے فضائل، سیدہ کی بیٹیوں کے فضائل، سب کے فضائل پڑھے جاتے ہیں۔ قرآن میں تو آیت ہے فضل تو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے فضائل پڑھتے ہوئے دیکھا کبھی کسی کو؟ اللہ کے فضائل پڑھے کبھی؟ اللہ کی حمد ہوتی ہے، اللہ کی حمد ہوتی ہے۔ تو اب قرآن کی آیت، قل، کہاں سے آئے یہ فضائل؟ اور میں نے کیسے کہہ دیا کہ فضل اللہ دیتا ہے، بندے نہیں دیتے، کہ میں کسی کو صاحب فضل بنا دوں، فضل صرف اللہ دیتا ہے۔ قرآن کہتے ہیں قل ان الفضل بید اللہ، کہہ دو فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یوتی ہے من یشاء، جسے چاہے وہ عطا کر دے۔ جس کو چاہے وہ فضل عطا کر دے۔ جب اللہ کسی کو فضل عطا کرتا ہے تو وہ افضل ہوتا ہے، اس کے فضائل پڑھے جاتے ہیں۔ علی کے فضائل چرا چرا کے نہیں بنائے جاتے، کیونکہ اللہ نے فضیلت عطا کی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر کسی کے بہت فضائل ہوں، دیکھیے آپ کو بہت فضیلت والے لوگ مل جائیں گے، انبیاء کو فضیلت عطا کی، اوصیاء کو فضیلت عطا کی، شہداء کو فضیلت عطا کی، صدیقین کو فضیلت عطا کی، اللہ نے سب کو فضیلت عطا کی ہے، ائمہ کو فضیلت عطا کی، لیکن علی نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ابوالفضل، کنیت ہے، ابوالفضل کنیت رکھی، کنیت ابوالفضل رکھی۔ توجہ ہے، آدم کے فضائل، نوح کے فضائل، عیسیٰ کے فضائل، موسیٰ کے فضائل، یعقوب کے فضائل، یوسف کے فضائل، ائمہ کے فضائل، کائنات میں جس جس کو اللہ نے جو فضیلت عطا کی اس کے فضائل پڑھے جائیں گے۔ لیکن جیسے کائنات میں سب تراب ہیں، ابو تراب ایک ہے، سب فضل والے ہیں، ابوالفضل صرف ایک۔ فضائل کا باپ ابوالفضل، صرف اس لیے نہیں کہتے کہ ان کے ایک بیٹے کا نام فضل ہے، فضائل کا باپ، فضیلتوں کا باپ۔ جس علی کا بیٹا فضیلتوں کا باپ ہو وہ علی کیا ہوگا؟ جس کا بیٹا فضیلتوں کا باپ ہو وہ ابوالفضل کیا ہوگا؟ یہ ابوالفضل کے فضائل ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر اللہ نے کہہ دیا فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے عطا کر دے۔ چونکہ اللہ نے فضل کو ہاتھوں سے جوڑا تھا، اللہ نے ہاتھوں سے فضل کو جوڑا تھا، تو کائنات میں فضیلت والے فضل والے ہیں، لیکن کائنات میں ہاتھ ہر جگہ ابوالفضل کا بلد نظر آئے۔ ابوالفضل، فضل کا باپ۔ اور پھر ایک اور چیز بھی اللہ نے رکھ دی اس آیت میں، دیکھیے اگر ایک ایک لفظ آپ آیت کا سمجھیں گے نا، اللہ کا قرآن ہے، خالی ایک لائن کے ترجمے سے بات نہیں بنتی۔ قل ان الفضل بید اللہ، کہہ دو فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے عطا کرے۔ اب اللہ کا ہاتھ بھی کون ہے یہ بھی تو سمجھتے جائیے۔
ہے جسے چاہے یوتی ہے من یشاء. یہ پورا موضوع ہے شاہ. شاہ کا لفظ سنا ہے آپ نے؟ وہ شاہ نہیں ہے، وہ شاہ جی تو سید والا ہے، یہ ہے شاہ. سب بولتے ہیں آپ. کیسے بولتے ہیں ابھی بتاتا ہوں. ان شاء اللہ، ما شاء اللہ. توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ والا شاء یوتی ہے من یشاء. شاء کہتے ہیں مرضی کو. اللہ فضل اسے عطا کرتا ہے جس کو اس کی مرضی ہو. یعنی تین چیزیں ایک جگہ جمع ہو گئی: فضل، ہاتھ اور اللہ کی مرضی. یہ جمع ہو تو کوئی ابل فضل بنتا ہے. اب سمجھ میں آیا؟ ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم علم کے نیچے کیوں جاتے ہیں؟ رزق چاہیے ہوتا ہے علم کے نیچے، اولاد چاہیے ہوتی ہے علم کے نیچے، جاب چاہیے ہوتی ہے علم کے نیچے، کام کروانے ہوتے ہیں علم کے نیچے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے فضل بھی ادھر ہے، ید بھی ادھر ہے، شاہ بھی ادھر ہے. فضل بھی ادھر ہے، ید بھی ادھر ہے، شاہ بھی ادھر ہے. یہ پروردگار نے عباس کو فضیلت عطا کی. اور ایک جملہ فضائل کا اور سنا دوں آپ کو. بیدار ہیں؟ معرفت سینوں میں لبریز ہو رہی ہے. تو اگر معرفت سے سینے لبریز ہیں نا، دیکھیے میں چھپا کے بات کہہ دیتا ہوں، آگے آپ کی مرضی ہے. جب جام لبریز ہوتا ہے، بھر جاتا ہے، تو چھلکتا ہے. توجہ کیجئے گا. جب جام بھرتا ہے تو چھلکتا ہے. چھلکتا ہے تو کچھ ادھر نکلتا ہے، کچھ ادھر نکلتا ہے، گرتا ہے. گرنے سے پتہ چلتا ہے جام بھرا ہوا ہے. جملہ میرا ضائع نہ کیجئے گا. معرفت سے جس کا سینہ لبریز ہو جائے تو وہ بولتا بھی ہے، ہاتھ بھی اٹھاتا. جب تک جام چھلکے گا نہیں، ادھر سے پتہ نہیں چلے گا، دہن کھلے گا نہیں، واہ واہ نہیں کرے گا، ہاتھ بلند نہیں ہوگا، تو پتہ کیسے چلے گا کہ معرفت سے دل لبریز ہو چکا ہے؟ بھرے گا تو چھلکے گا. سمجھ رہے ہیں؟ بات پہنچ رہی ہے؟ تو فضائل کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور پیش کر رہا ہوں. ابل فضل العباس ایک لقب ہے باب الحسین. فضائل پڑھ رہا ہوں. باب الحسین، حسین کا دروازہ. توجہ کیجئے گا. لقب ہے باب الحسین، حسین کا دروازہ. قرآن کہہ رہا ہے گھروں میں جاؤ تو دروازے سے جاؤ. اگر کوئی حسین تک پہنچنا چاہتا ہے تو پہلے ابل فضل کے پاس جانا پڑے گا. ابل فضل کے بغیر آپ حسین تک نہیں پہنچ سکتے. اور پھر جملہ پچھلی تقریر سے مستعار لے کے کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے حسین تک جانا ہے تو 2 بار عباس تک جانا پڑے گا. کیونکہ باب الحسین ایک بار جاتے میں گزرو گے، ایک بار آتے میں گزرو گے. اب پھر آپ کے لیے، اس لیے بڑے امام بارگاہ آپ نے اگر پنجاب میں اور کراچی میں اور ہندوستان میں دیکھے ہوں تو جیسے ہی داخل ہوتے ہیں علم بیچ میں لگا ہوتا ہے. دیکھا ہے نا؟ شہنشین اندر ہوتی ہے. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. بچپن سے دیکھتے ہوئے ہیں آزا خانے. علم باہر لگا ہوتا ہے، شہنشین اندر ہوتی ہے. یعنی آپ جاتے ہیں تو علم سے گزر کے جاتے ہیں، آتے ہوئے علم سے گزر کے آتے ہیں. باب الحسین. پھر آپ کو
اب یہ ایک خطابت کا جملہ ہے، کتابوں میں نہیں ملیں گے آپ کو یہ جملے، خطابوں میں ملیں گے یہ جملے، کتابوں میں نہیں ملیں گے، خطابوں میں ملیں گے۔ ایک لفظ سے میں جملہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جو شاعری کی شوقین ہیں اب ہمیں بھی کچھ نثری شاعری کر لیں۔ عباس ہیں باب الحسین، نسبت ہے 8 محرم، نسبت ہے 8، عباس نسبت ہے 8 محرم ان سے منسوب ہے، ہیں باب الحسین۔ اب میں کیا کروں، امام حسین کے جو روضے کے دروازے ہیں وہ 8 ہیں۔ باب الحسین کا مطلب سمجھے؟ ہو گئی تقریر۔ زندگی بھر بھائی کو آقا کہا، اللہ اکبر۔ میں جب پہلی بار کربلا گیا تو میں نے بین الحرمین رک گیا، ادھر امام حسین کے روضے پہ نظر ڈالی، مولا عباس کے روضے پہ نظر ڈالی، میناروں میں مجھے فرق نظر آیا۔ ادھر کے مینار الگ ہیں، ادھر کی مینار الگ ہے۔ ایک اور فرق ہے، دیکھیں اونچے اگر آپ ادھر دیکھیں گے، اب میں کیسے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم صرف دیکھتے ہیں اور روتے ہیں، وہ ممبر پہ نہ بیان ہوتی ہیں نہ کر سکتے ہیں۔ میں جب بھی بین الحرمین کھڑا ہوا میں نے ہمیشہ یہ دیکھا مولا عباس کا روضہ بالکل اوپر نظر آتا ہے، لیکن اگر دور کھڑے ہو کے دیکھیں امام حسین کا گنبد نا بہت دیر میں آگے جا کے نظر آتا ہے، دور سے آئیں گے تو نظر آئے گا کیونکہ امام کا روضہ نشیب میں۔ میں نے دیکھا کہ میناروں پہ مولا عباس کے روضے پہ سیاہ کچھ ٹائل لگے ہوئے ہیں سونے کے میناروں کے بیچ، امام حسین کے سونے کے ہیں وہ الگ ہے، اس میں جو ہے الگ طریقے کا کام ہے، اس میں الگ طریقے کا کام۔ دیکھتا رہا لیکن میں نے پوچھا نہیں، لیکن چونکہ سوال دل میں آ گیا تھا، مولا نے کہا تمہیں جواب دے کے بھیجیں گے۔ جب مولا عباس کا روضہ تعمیر ہو رہی تھی اور اس پہ سونے کی اینٹیں لگائی جا رہی تھی، مولا عباس کے روضے پہ بہت سارے دنیا سے جو لگوا رہے تھے، انہوں نے دنیا کے بہترین مزدوروں کو وہاں بلایا کہ ہمیں روضوں کی میناروں پہ اور گنبد پہ اینٹیں لگانی ہیں سونے کی۔ امام حسین کا روضہ تیار ہو چکا تھا، کام مولا عباس کے روضے پہ جاری تھا۔ پہلے وہ کام مکمل ہوا، ادبۃ الحسینیہ ایک الگ ادارہ ہے، ادبۃ العباسیہ الگ ادارہ ہے۔ جب وہ کام مکمل ہو گیا اس کے بعد انہوں نے مولا عباس کے روضے پہ سونے کے اینٹیں لگانے کے لیے مزدوروں کو بلایا۔ پوری دنیا کے مزدور تھے، اس میں بہت سارے ہندوستان کے ہندو مزدور بھی تھے۔ سب طے ہو گیا، رات کو میناروں پر گنبد پہ اینٹیں لگا دیں، رات کو میناروں پر اینٹیں لگائی جاتی، جا کے گھر سوتے، صبح اٹھتے ساری اینٹیں گری ہوئی ملتی۔ بڑے پریشان ہوئے، پھر محنت کر کے کئی دن بعد اینٹیں لگائیں ساری میناروں پہ۔ جب گھر گئے اگلی صبح آ کے دیکھا خداموں نے پھر ساری اینٹیں گری ہوئی ہیں۔ بڑے پریشان ہوئے، انجینئرز کو بلایا، سب کچھ دکھایا کہ اچھے سے دیکھیے اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ انہوں نے کہا نہیں سب کچھ درست ہے، تمام کیمیکل وغیرہ جس سے لگانی ہے سب بہترین ہے۔ پھر انہوں نے انجینئرز نے اپنے سامنے کھڑے ہو کے اینٹیں لگوائیں، 2-3 دن میں اینٹیں لگیں۔ پھر وہ مکمل کر کے جیسے ہی گھر جا کے سوئے، صبح آئے پھر اینٹیں گری ہوئی۔ خداموں سے پوچھا، علماء سر جوڑ کے بیٹھے، انہوں نے کہا اور کوئی وجہ تو سمجھ نہیں آتی، شاید یہ جو مزدور ہندو ہیں
ان کی وجہ سے اینٹیں نہیں لگ پا رہی. ان سب کو ان کا جو بھی ہدیہ بنتا ہے یا جو بھی تھوڑا سا بھی کسی چیز میں ہاتھ لگایا ہے، جو بھی مزدور اس میں شامل رہے ہیں، وہ اینٹیں لگانے میں نہ ہوں، کسی اور کام میں ہوں، مشین چلانے میں ہوں، ڈائریکٹ اینٹوں پہ ہاتھ نہ لگائے، وہ مشینوں سے لگتی نہیں. انہوں نے کہا ان سب کو ان کا ہدیہ دے اور ان کے وطن بھیجے. اعلان ہو گیا کہ آپ کے پیسے آپ کو دے رہے ہیں، آپ اپنے اپنے وطن جائیے. رات کو وہ سارے آگے مولا عباس کے حرم میں سہن میں بیٹھ رونے لگے، کہنے لگے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے آپ کے علم کی زیارت کی ہے، ہندوستان میں آپ کے جلوسوں میں جاتے تھے، بڑے خوش تھے کہ ہم عباس کے نوکر بنیں گے، بڑی حسرت لے کر آئے تھے. اب ہم اپنے وطن جا کے مولا کیا دکھائیں گے کہ ہمیں عباس کی نوکری سے نکال دیا. روئے، رو رو کے اپنے جہاں بھی ٹھہرے ہوئے تھے وہاں چلے گئے. رات کو مولا عباس کے حرم کے خداموں کے خواب میں مولا عباس آئے اور انہوں نے کہا یہ جو اینٹیں گر رہی ہیں اس کی وجہ مزدور نہیں ہے، ان کو مت بھیجو. خداموں نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے تم نے میرے بھائی حسین کے روضے کے میناروں پر جو سونے کی اینٹیں لگائی ہیں، میرے مینار کے اینٹوں کا وزن اس سے زیادہ ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ غلام کے روضے کے مینار پہ زیادہ سونا لگے، آقا کے روضے پہ کم لگے؟ اینٹیں کم کر دو، میناروں پہ سونا لگ جائے گا. سمجھ آئی عباس کی وفا، ابو الفضل کی محبت سمجھ میں آئی، احترام سمجھ میں آیا. لو ہو گئی تقریر. روایتوں میں ہے وہ 5 مقامات جہاں بعد عباس کو یاد کیا گیا. وہ 5 مقامات میں سے شاید 1 یا 2 مقام میں پڑھ دوں. وہ 5 مقامات جہاں عباس کو یاد کیا گیا. پہلا موقع وہ تھا کہ جب شہیدوں کی لاشوں کو حسین نے گنج شہیدہ میں لٹایا، آواز دی عباس. ایک موقع وہ جب سکینہ کو تماچے لگے، جب زینب کی چادر چھینی گئی، آواز دی عباس ہمارے سروں کی ردا. ماتم حسین، ماتم